میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات جن کو ہم جانتے ہیں وہ بھی، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ بھی، ساری مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مکرم جو مخلوق ہے وہ یہ انسانوں کی ہے۔ آپ سے کہیں زیادہ طاقتور، آپ سے زیادہ کہیں سمجھ بوجھ رکھنے والی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ نے انسانوں کو سب سے زیادہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے جو قرآن سے بھی معلوم پڑتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس انسان کو علم دیا ہے۔ دوسری مخلوقات کو علم نہیں عطا کیا گیا۔ علم کی شرافت اور علم کی فضیلت اللہ جل شانہ نے اس قدر رکھی ہے کہ اسی کی وجہ سے تمام مخلوقات میں انسان کو افضل ترین مخلوق قرار دیا گیا۔ حالانکہ شیر کتنا زبردست، کتنی طاقت والا، ہاتھی کتنی بڑی جسامت والا، پرندے ہواؤں میں اڑنے والے، گھوڑا تیز رفتار دوڑنے والا، یہ ساری خوبیاں ان میں ہیں، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ فضیلت انسان کی ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو علم دیا۔ تو ہماری شرافت اور ہماری کرامت اور ہماری عزت صرف اور صرف اللہ نے علم کے اندر رکھی ہے۔ علم کے ذریعے سے اللہ جل شانہ قوموں کو عروج بخشتے ہیں، قومیں ترقی کرتی ہیں اور دنیا کے اندر ایک ان کا مقام ہوتا ہے۔ جن قوموں کے پاس علم رہا ہے ان قوموں نے پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر چلایا ہے، پوری دنیا کے اندر حکومتیں کی ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب مسلمان علم سے اپنے آپ کو آراستہ کیے ہوئے تھا تو یہ یورپ اور امریکہ اور لندن جن کو ہم بڑی حیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ سب ہمارے علم سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اسی علم کے ذریعے سے پھر وہ ترقی کرتے تھے۔ اب افسوس یہ کہ وہ میدان جو علم کا میدان تھا، جس کے کبھی ہم غازی ہوا کرتے تھے، آج ہم نے اس کو پیچھے ڈال دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم احساس سے کمتری کا شکار ہو گئے۔ پھر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ ذلت اور یہ کمتری یہ ہمارا مقدر ہے، اور دنیا کے اندر صرف ہم کھانے کے لیے اور کمانے کے ہی لیے آئے، یہ ہم نے سمجھ لیا اور اسی پر ہم قناعت کرنے لگے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے فضیلت بخشی ہے اور فرشتوں نے کہا بھی کہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین کے اندر فتنے اور فساد ہی پیدا کرے گی، تو اللہ نے ایک علم کی دولت اور ایک علم جو ہے آدم علیہ السلام کو دیا اور فرمایا قرآن میں کہ ہم جو ہے تم کو اسماء کا علم دے رہے ہیں، چیزوں کے نام، چیزوں کے فائدے، یہ علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا اور فرشتوں سے بالمقابلہ کرایا۔ اور جب فرشتے حیرت میں آ گئے کہ یہ وہ مخلوق ہے جس کے پاس اتنا علم ہے، اللہ نے دیا ہے، لہذا اس کی فضیلت بڑھ گئی، اور پھر اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔
تو اللہ نے علم دے کر کے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے مقابلے میں ثابت کر دی کہ دیکھو یہ اہل علم ہیں، ان کو علم دیا گیا ہے، لہذا ان کا مقام بلند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو دعا مانگتے تھے اس میں اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ مجھے علم نافع دے دیجیے، کہ ہم کو علم دیجیے۔ کبھی قرآن نے کہا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو جاننے والے ہیں، جو علم والے ہیں وہ اور جو نہیں علم رکھتے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کا مقام کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ علم والوں کا مقام جو ہوگا وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، بلکہ 4 طرح کے لوگ ہوں گے، اور یہ فرمایا کہ یا تو علم حاصل کرنے والے بنو، یا علم سکھانے والے بنو، یا علم حاصل کرنے والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور چوتھی جو قسم ہے وہ بہت ہی بدقسمت لوگوں کی ہے، وہ ہے کہ جو علم والوں سے بغض رکھنے والے ہیں، ان میں اپنے آپ کو مت شمار کرو، اس جماعت میں مت جاؤ۔ ایک تو جماعت ہے جو علم حاصل کر رہی ہے، ایک وہ جماعت ہے جو علم لوگوں کو دے رہی ہے، اور ایک وہ جماعت ہے جو علم والوں سے محبت کر رہی ہے، اور چوتھی ایک جماعت ہے جو علم والوں سے بغض رکھتی ہے، ان سے نفرت کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چوتھی قسم مت بننا۔ اس لیے میرا عزیزو، علم کا مقام اللہ نے بہت بلند کیا ہے، اور دنیا کے اندر عزت اور شرافت اللہ نے اسی علم کے ذریعے سے رکھی ہے۔ اسی لیے وحی کا جو سب سے پہلا لفظ تھا وہ یہ تھا اقرأ باسم ربک، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کرو، پڑھو۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ ہم جب اپنے معاشرے پر اور اپنے علاقوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہے کہ یا تو ہم اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا سمجھدار ہوں، بس ان کو کہیں کام پر لگاؤ، ان کا بچپنا چھینو، ان کی شرافت چھینو، ان کی کرامت چھینو، ان کی عزت چھینو، اور دعویٰ کرو کہ ہم اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ 8 سال کا بچہ ہوا، 10 سال کا بچہ ہوا، آپ کوئی دکان ڈھونڈنے لگے کہ کہیں یہ لگ جائے اور 2-4 ہزار روپے کما کے لے آئے۔ آپ کو بظاہر وہ 2-4 ہزار روپے تو دکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو عزت اور جو شرافت اور جو کرامت اللہ نے اس کو دی تھی، آپ نے وہ سب چھین لی، اور اس کو جو ہے آپ نے ماحول کے سمندر میں اس کو جو ہے بہا دیا۔ اب اس کے اندر نہ صداقت ہے، نہ شرافت ہے، نہ علم کی عزت ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت ہے، نہ قرآن ہے، نہ دین کا علم ہے، نہ خدا کی معرفت ہے، نہ نبی کو پہچانتا ہے، نہ دین پہچانتا ہے، نہ دنیا میں آنے کا مقصد پہچانتا ہے، اور یہ ان ساری چیزوں سے آپ نے ہی اس کو غافل بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو وہ 3000 روپے بڑے عزیز تھے کہ وہ جو لے کر کے آئے گا اس سے ہمارا کام چلے گا۔ آپ بتاؤ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر یہ جو ماں باپ ہیں یہ اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں، یا نصارہ بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بچے کو 8 سال کی عمر میں اگر کسی دکان پر لگایا اور کسی کام پر اس کو ڈال دیا تو آپ نے اس کو کیا بنایا؟ نہ وہ دین سب سیکھ پایا، نہ ادب اور احترام سیکھ پایا، نہ وہ حقوق سیکھ پایا۔ دین تو حقوق ادا کرنے کا نام ہے، حقوق کو سمجھنے کا اور ان کو ادا کرنے کا نام ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے وہ جانو اور وہ ادا کرو، والدین کے کیا حق ہے وہ جانو اور وہ ادا کرو، رشتہ داروں کے کیا حق ہے ان کو سمجھو اور ان کو ادا کرو، ہمارے پڑوسیوں کے، ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے کے ہم پر کیا حق ہے ان کو جانو اور ان کو ادا کرو۔ یہی تو دین ہے۔ آپ نے اس کو یہ موقع نہیں دیا۔
تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کہاں بنے گا؟ صدقہ جاریہ کی جو ایک قسم ہے وہ یہ ہے کہ ولد صالح، کہ نیک بچے کو آپ جو ہے آپ نے پرورش کی، اس کو نیک بنایا، اس کو علم سے آراستہ کیا اور اس کو اچھا انسان بنایا، تو وہ آپ کے لیے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کل مرنے کے بعد وہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ آپ نے تو اس کو جو ہے پتہ نہیں کس وجہ سے اور کس لالچ میں آپ نے بچپنے میں اس کو غلط جگہوں پر لگا کر کے اس کی زندگی خراب کر دی۔ تو ایک تو طبقہ وہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، بہت خطرناک بات۔ ان بچوں پر رحم کرو، آپ کے بچے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہو، ان سے پیار کرتے ہو، ان کی ہر ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن سب سے بڑی ضرورت جو اس بچے کو ہے وہ تربیت کی ہے، تعلیم کی ہے، اس سے آپ اس کو دور کر رہے ہو تو آپ ظالم ہو، اس بچے پر ظلم کر رہے ہو۔ اور کل جب اس کو سمجھ آئے گی تو وہ آپ کے لیے دعائے خیر کے لیے اس کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے، وہ کہے گا کہ میرا باپ مجھ پر بڑا ظلم کر گیا۔